بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ رہنا۔ مورخ نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے لکھنا پڑے گا کہ ایک شخص جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ناموس رسالت کا دفاع کرتے کرتے آج بارگاہ رسالت مآب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر عالم کفر کو للکار اے پروردگار عالم، میں گواہ ہوں کہ اس کی زندگی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر تھی۔ اے پروردگار عالم، میں گواہ ہوں کہ اسے نہ اقتدار کی ہوس تھی نہ حکمرانی کی، اس کا جلال تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تھا۔ وہ تلخ جملے صرف اور صرف تحفظ ختم نبوت کی خاطر تھے۔ اس دور کی وہ عظیم شخصیت کہ جب بھی انہیں دیکھا، اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتے، ان کے چہرے پہ لکھے یہ الفاظ دل کی دھڑکن میں اتر کر کہتے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ، تحفظ ختم نبوت کے امین، ناموس رسالت کے پہرے دار، بے باک، نڈر، بے لوث، امیر المجاہدین الحافظ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 22 جون سن 1966 کو نکاتوت پنڈی گھیر پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ حنفی بریلوی مسلک کے عظیم عالم دین اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور سربراہ تھے۔ سیاست میں آنے سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی اور ناموس رسالت کا دفاع کیا، جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے ان کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم 4تھی جماعت تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی اور اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی اور یہ تقریباً سن 1974 کی بات ہے۔ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، جس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جو ان کو جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے جامعہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمان تھے۔ مدرسے میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ابتدائی 12 پارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسے میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے گل محمد کو مدرسے سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے ہوئے تمام طلباء، جن کی تعداد تقریباً 21 تھی، نکال کر مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا، جن میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے میں تقریباً 4 سال کا عرصہ لگا،
جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہرۂ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور جامعہ نظامیہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث پڑھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 میں دینی تعلیم کے اصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامع مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامع مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کروا دیا۔ وہاں آپ کے اساتذہ میں مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی ترمذی شریف کے استاد، مفتی محمد عبد اللطیف نقشبندی مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کے استاد، علامہ محمد رشید نقشبندی کنز الدقائق اور قصیدہ بردہ شریف کے استاد، علامہ عبد الحکیم شرف قادری بخاری شریف کے استاد، علامہ حافظ عبد الستار سعیدی اور علامہ محمد صدیق ہزاروی بھی شامل تھے۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ تقریباً 20,000 روپے ماہانہ تھی۔ اس کے بعد یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے، جہاں آپ کی تنخواہ تقریباً 15,000 روپے ماہانہ تھی۔ 1990 میں جامعہ نظامیہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائیں کانواں والے گجرات میں خطابات و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو المعالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض سر انجام دینے لگے، مگر حکومتی پالیسیاں حسب معمول ان کا ہدف تھی۔ خاص طور پر ملک ممتاز حسین قادری شہید کے حوالے سے ان کا موقف حکومت کے برعکس تھا، جس کا اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے رہے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ملک ممتاز حسین قادری رہائی تحریک کے محرک اور سرپرست اعلیٰ رہے۔ تحریک فدایان ختم نبوت کے امیر رہے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ملک ممتاز حسین قادری شہید کی سزائے موت ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری شہید کی سزا کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے اختلافات کی وجہ سے اپنی الگ تحریک لبیک پاکستان بنا لی۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 2017 میں NA 120 لاہور کے ضمنی انتخابات میں پہلی بار سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ NA 4 پشاور کے ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودرا کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ 2017 میں میاں محمد نواز شریف حکومت نے ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے بیانات کی بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن تک تحفظ ختم نبوت کی خاطر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے اس وقت کے وزیر قانون زید حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ 2018 میں جب ہالینڈ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی نمائش کی گستاخی کی تو آپ نے
دوبارہ لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ ناظرین، آسیہ ملونہ نام کی ایک عورت پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ ہائی کورٹ نے اسے موت کی سزا سنائی، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے رہائی دی، جس پر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے نتیجے میں علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی تنظیم کے عہدیداروں اور معاونین کو گرفتار کر لیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دہشت گردی کے الزام میں لاہور پولیس کی حراست میں بھی رہے۔ مئی 2019 کو ضمانت پر رہائی ملی۔ پنجابی ان کی مادری زبان تھی، تاہم انہیں فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا، شاعری سے بھی لگاؤ تھا اور وہ خود کو کلام اقبال کا حافظ کہتے تھے۔ وفات سے چند دن پہلے فیض آباد پر پھر دھرنا دیا۔ اس بار ان کا مطالبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا، کیونکہ فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی تھی۔ روحانی طور پر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب جہلم سے مرید تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس ہیں۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان کا سیاست میں آنے کا سبب ملک ممتاز حسین قادری شہید کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ انہیں پنجاب حکومت نے 4تھ شیڈول میں رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوگا۔ 2017 میں ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدلنے پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دے دیا۔ 25 نومبر کی صبح وفاقی پولیس اور رینجر نے ایک ناکام آپریشن کیا، جس میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے 12,000 آنسو گیس کے شیل پھینکے اور 8 لوگ جاں بحق ہوئے۔ واقعے کے بعد ملک بھر احتجاج شروع ہو گیا اور 25 نومبر کو وزیر داخلہ نے فوج سے مدد طلب کر لی۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو عوامی مقامات پر مخالفین کو گالیاں دینے کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، مگر آپ فرماتے تھے کہ ناموس رسالت کے معاملے میں میرے الفاظ درست ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ناظرین، آپ 19 نومبر 2020 بروز جمعرات بوجہ علالت 54 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال فرما گئے۔ آج 22 نومبر 2020 صبح 10 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ لاہور میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو مسجد رحمت للعالمین کے عقب میں جامعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک عہد جو ختم ہوا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔